अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह बकरा के 34 रुकू हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम 35वें रुकू का मुताला करेंगे और 34वें रुकू में हमने मुताला किया था आयतुल कुर्सी का और उसके बाद तागूती क़ुव्वतों का कि तागूत की क़ुव्वतें कौन सी होती हैं और उनका क्या इंजाम होता है और जो लोग तागूत का साथ देने वाले हैं उनका क्या इंजाम है और जो लोग तागूती क़ुव्वतों से यानी ज़ुल्मतों से लेकर रोशनी की तरफ लाने वाले हैं तो अल्लाह ताला ने उनके लिए कौन कौन से इनामात का ज़िक्र किया है। आज हम इस आगे पढ़ेंगे अलम तरा इलल लज़ी हाज्जा इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना युह्यी व उमीत। अब यहाँ पे जो फरमाया जा रहा है, यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो है जो एक उलुल अज़म वो थे नबी थे और उन पे बहुत सी आजमाइशें भी आईं। उनका ज़िक्र यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फरमाया जा रहा है अलम तरा इलल लज़ी, क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ा किया था। झगड़ा इस बात पर कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रब कौन है और इस बिना पर कि उस शख्स को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में ज़िंदगी और मौत है, तो उसने जवाब दिया ज़िंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। फिर आगे फरमाया क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अती बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल लज़ी कफ़रा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा, अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तू ज़रा उसे मग़रिब से निकाल ला। ये सुनकर वो मुनकर हक़ शशदर रह गया। अब कल जो हमने पढ़ा था तागूत का, तो यहाँ पे जो एक दावा किया गया था कि मोमिन का जो हामी व मददगार अल्लाह होता है और उसे वो तारीकी से निकाल कर रोशनी में लेकर आता है और जो काफिर के मददगार होते हैं वो तागूत होते हैं। ये सब हमने कल के उसमें पढ़ा था, जो रुकू हमने पढ़ा था कल, और वो उसे रोशनियों से तारीकियों की तरफ खींच के लेके आते हैं जो तागूत के मददगार होते हैं। अब इसी की तौज़ीह के लिए, वजाहत के लिए यहाँ पर 3 वाक़यात मिसाल के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। इनमें से पहली मिसाल एक ऐसे शख्स की है जिसके सामने वाज़ेह दलाइल के साथ हकीकत पेश की गई और वो उसके सामने लाजवाब भी हो गया, मगर चूँकि उसने तागूत के हाथ में अपनी नकेल दे रखी थी इसलिए हक़ पर होने के बावजूद भी वो रोशनी में ना आया और तारीकियों में ही भटकता रह गया। अब बात की जो 2 मिसालें हैं वो 2 ऐसे अशख़ास की हैं जिन्होंने अल्लाह का सहारा पकड़ रखा था, सो अल्लाह इनको तारीकियों से इस तरह रोशनी में निकाल लाया कि पर्दा गैब में छुपी हुई हकीकतें भी वो उनको ऐनी मुशाहिदा करा दिया। अब यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जिस शख्स का ज़िक्र हो रहा है दरअसल नमरूद का ज़िक्र है, जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वतन यानी इराक़ का बादशाह था। और यहाँ पे जो है झगड़े का बायस क्या है कि वो चीज़ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना रब किसको मानते हैं और ये इस वजह से भी पैदा हुआ था कि इस झगड़ने वाले शख्स यानी नमरूद को खुदा ने हुकूमत अता कर रखी थी। इन दोनों फ़िक्रों में झगड़े की नौयत की तरफ जो इशारा किया गया है उसमें से ये बात वाज़ेह होती है कि वो ज़मीन पे जो एक खुदा बन बैठे थे नमरूद, और वो ये समझते थे कि मैं ज़िंदगी भी अता कर सकता हूँ, मौत भी अता कर सकता हूँ, मेरे पास सारी चीज़ों की हुक्मरानी है, मैं यहाँ पे ज़मीन पे जो चाहे कर सकता हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में ज़िंदगी और मौत है, तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे इंसान को जिसको सज़ाए मौत दी गई थी उसे बख्श दिया और उसे कहा कि इसे हमने ज़िंदगी अता कर दी, और एक ऐसे बेगुनाह को जिसका कोई गुनाह नहीं था उसे सज़ाए मौत दे के उसका सर कलम करके कहा देखो हमने इसे मौत दे दी, यानी ज़िंदगी और मौत मेरे इख्तियार में भी है, नाउज़ बिल्लाह। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि
اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو ذرا اس سے مغرب سے تو نکال لا۔ یہ سن کر، یہ جواب سن کر اور یہ دلیل سن کر وہ شخص یعنی نمرود جو ہے وہ اسپیچلیس ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا، وہ ششدر رہ گیا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ وہ ششدر تو رہ گیا، لیکن اس کی انا نے اس کو سیدھے راستے پر آنے سے روکے رکھا۔ وہ اپنی طاقت میں، اپنے بادشاہت کے غرور میں اور اس قدر مبتلا تھا گھمنڈ میں کہ یہ ساری چیزیں اس کو حق کی طرف لانے میں رکاوٹ تھیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی حاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہاں پہ ایک بستی کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ او کالذی مر علی قریۃ، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا۔ قریہ بستی کو کہا جاتا ہے جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تم ہی لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر یہاں پہ جو ہے ذکر اس چیز کا ہو رہا ہے کہ ایک شخص تھا۔ اب یہاں پہ ہمیں جو ہے اس واقعے سے غرض ہے، ہمیں اس چیز سے غرض نہیں کہ وہ شخص کون تھا اور کون سی بستی تھی وہ۔ یہاں پہ جو مثال دی جا رہی ہے یہ ہمارے ان لوگوں کے لیے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ساری دنیا اس دنیا میں ہی رہنا ہے، ساری زندگی اس دنیا میں ہی رہنا ہے، ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ اس شخص کو اس بستی سے گزر ہوتا ہے اور وہاں سب وہ اوندھے پڑے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے، وہ یہی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو جو آبادی ہلاک ہو چکی ہے یہ دوبارہ سے کیسے زندگی ان کو ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو بھی قبض کر لیتے ہیں اور پھر 100 سال بعد اس کو دوبارہ زندگی دیتے ہیں۔ نشانی کے طور پر کیا کرتے ہیں کہ اس کا جو گدھا ہوتا ہے اس کی صرف ہڈیاں ہی رہی ہوتی ہیں، اس کا گوشت پوشت ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو کہ کس طرح جو ہے ہم زندہ کو مردہ کر دیتے ہیں اور پھر اسی مردہ کو دوبارہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نشانی کے طور پر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَاحْصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کہ ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ یہاں پہ اس سے مراد یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شک تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کہ
اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے یا نہیں، بس وہ ایک دل کا اطمینان چاہ رہے تھے اور ان لوگوں کا ایک جواب دینا چاہ رہے تھے کہ جو لوگ ان سے سوال کرتے تھے اس طرح کے، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ پرندوں والا وہ اس میں ایک معجزہ دکھایا کہ 4 پرندے لیے، ان کا ایک جس کو ایک پہاڑ پر رکھ دیا، پھر ان سے فرمایا کہ ان کو پکارو، تو جب انہوں نے پکارا تو سب ان کی طرف دوڑے چلے آئے۔ یہاں پہ ہمارا رکوع نمبر 35 کمپلیٹ ہو رہا ہے اور 260 آیت ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ یہاں پہ مجھ سے جو بھی کوتاہی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے میں معافی کے خواستگار ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہاں پہ مجھ سے جو بھی کوتاہی ہوتی ہے اس کو لازمی نشاندہی کیا کریں، تاکہ اپنے اس میں آنے والی ویڈیوز میں ان چیزوں کی طرف توجہ دے سکوں۔ اور دوسرا یہ کہ اس ویڈیو کو، اس قرآن کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن سکے اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز پہلے سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔